بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج جس کیس میں مجھے نیب نے بلایا ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور جب سے میاں نواز شریف صاحب جو کہ تحریک ووٹ کو عزت دو کو چلا رہے ہیں، انہوں نے گجرانوالے میں اپنا موقف جو ہے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا کہ فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں، نیب کی ڈوریاں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں اور کہاں پر یہ بینچ جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نیب جو ہے وہ زیادہ متحرک ہو گئی ہے۔ چونکہ نیب کے جو اس وقت سٹنگ چیئرمین جاوید اقبال ہے وہ ایک متنازعہ شخص ہے۔ اس شخص کے بارے میں بہت سارے ابہام پائے جاتے ہیں۔ چونکہ میں اگست میں اپیل ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ، وہاں پر اس شخص کی ماں پر جو چیئرمین ہے میری گاڑی کے اوپر، بلٹ پروف گاڑی کے اوپر فائرنگ کروائی گئی۔ میری اہلیہ ساتھ تھی، میں تھا، اور ہمارے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ میں نے چونک تھانہ لاہور میں ایک درخواست دے رکھی ہے کہ میرے 4 ملزم ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کی جائے۔ حالانکہ میں نے عدالت سے لاہور سے اس کا آرڈر بھی لے لیا ہے کہ صفدر کا موقف بھی سنا جائے۔ جب میں نے ایف آئی آر درج کروا دی چیئرمین کے خلاف، اور اس کے بعد میں ایک ریفرنس کی تیاری کر رہا ہوں کہ شخص کا کیریکٹر اس قابل نہیں ہے 62 کی کارروائی میں، یہ شخص اگر وہ سیاستدانوں کے لیے تو اس کے لیے بھی کوئی قانون ہوگا جو پرائی ماں بہنوں کو ٹیلی فون کر کے کہتا ہے میں تمہیں سر سے پاؤں تک چومنا چاہتا ہوں، اور باقی ایبٹ آباد کمیشن کے حوالے سے کافی سارے ابہام پائے جاتے ہیں۔ میں ایک ریفرنس بھی نیب کے چیئرمین کے خلاف لے کے آ رہا ہوں، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ میری ایف آئی آر ہے، یہ میلافائڈی کیس ہے کہ جس دن میں نے ایف آئی آر کے لیے درخواست دی اسی دن چیئرمین مجھے وارنٹ بھیج رہا ہے پشاور سے کہ اس کو اریسٹ کر لیا جائے۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ عدالتیں موجود ہیں، پشاور ہائی کورٹ ہے، اور جسٹس وقار سیٹھ مرحوم کی ابھی تک تربیت جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے، اور جرت سے جج جو ہیں وہ فیصلے دے رہے ہیں۔ یہ کوئی چیئرمین نیب، یہ کوئی ارشد ملک کی عدالت نہیں ہے کہ فائلیں دکھا کے تو تصویریں لکھا کے آپ فیصلہ لے لیں گے۔ انشاءاللہ انصاف ہوگا، عدل بھی ہوگا اور انصاف بھی ہوگا۔ انصاف ہمیں ملے گا اور عدل اس دن ملے گا جس دن چیئرمین نیب یہاں پر کھڑا ہو کر بطور مجرم میں کہوں گا کہ یہ اس شخص نے پورے پاکستان کا ادارہ اپنی تسکین کے لیے، حکومت کے لیے، اپنی ایکسٹینشن کے لیے داؤ پہ لگایا ہے۔ ایک اچھا ادارہ جو ملک میں احتساب کر رہا تھا اس کو متنازع کر دیا، اور اپنی انا کے لیے جب میں اس پہ ایف آئی آر کر رہا ہوں یہ ارادہ قتل میں ملوث ہے تو وہ پھر مجھے کیسے وارنٹ بھیج سکتے ہیں؟ یہ عدالت میں اب آج ہم کیس لے کے آئے ہوئے ہیں۔ پھر مجھے کہتے ہیں جی آپ اپنے ایسٹس بیانڈ مینز بتائیں۔ میں نے پچھلے 2.5 سال سے 3 دفعہ ان کے سوالوں کے جواب دے چکا ہوں، 2 دفعہ نیب کے دفتر میں پیش ہو چکا ہوں۔ 2.5 سال سے یہ انکوائری مکمل نہیں ہو رہی۔ 300 لوگوں کی 300 ڈیولپمنٹ سکیم کا انہوں نے انکوائری کی، گاؤں گاؤں پھرے۔ حالانکہ ایم این اے ایم پی اے کا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ان کا کوئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایک پیسے کی کرپشن اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہیں بتا سکے۔ آپ کہتے ہیں تمہارا 1 کنال کا گھر جو مانسرا میں بن رہا ہے اس کا سورس بتائیں۔ میں نیب کے چیئرمین سے پوچھتا ہوں جن لوگوں کے محلات ان کے گاؤں میں بن رہے ہیں اور 52 لاکھ کا ایک شینڈلر اٹلی سے آیا ہوا لگ رہا ہے، تمہارے اندر جرت ہے؟ ان سے پوچھو۔ اگر تم نہیں پوچھو گے تو اگلی دفعہ میں ان کا نام بتا کے ان کے گھروں کی تصویریں لگا کے بتاؤں گا کہ تنخواہ جناب کی کیا ہے اور گھر محلات بن رہے ہیں۔ یہ چیزیں میں منظر عام پہ لاؤں گا، کیونکہ ووٹ کو عزت دو کے لیے جب نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں 2 ٹوک الفاظ میں بات واضح کر دی ہے تو عدالتوں کے سامنے ہم بھی کھڑے ہو کے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے، مگر وہ اس نیب کے ادارے سے نہیں ہوگا۔ وہ انشاءاللہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی جلد حکومت بنے گی تو پھر ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کے سسر تو گریڈ 18 میں ریٹائرڈ ہوئے، آپ کے والد صاحب تو ایک سکول ٹیچر تھے، آپ کے بھائی بہن تو پٹواری ہیں، آپ کا محل کہاں سے تیار ہوا؟ یہ چیزیں ہم بھی پوچھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا جواب مانگیں گے۔ جس طرح ہم نے جواب مانگا ہے عاصم باجوہ سے کہ رسیداں کڈو، یہ پیزے کی اتنی بڑی بزنس تم نے کہاں سے بنا لی ہے؟ ارب پتی تم کیسے ہو گئے ہو؟ گریڈ 22-21 کے تو آفیسر اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کروا سکتے جو آنیسٹ ہے، خدا خوفی والے ہیں۔ آپ ارب پتی کیسے بن گئے ہو؟ بہت سے ارب پتیوں کے اوپر سے ایک نقاب ہٹانا پڑے گا، اور ہم بہت جلد ہٹا رہے ہیں اور اسی عدالت میں کھڑے ہٹائیں گے۔ آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو درخواست دے رہا ہوں کہ میں نے 2 اگست کو 3 بجے
چونگ تھانہ میں ایک FIR کے لیے درخواست دی ہے جس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. میری جان کو خطرہ ہے. پرائم منسٹر جو چیئرمین انصاف پارٹی ہیں, میں تو پرائم منسٹر نہیں کہوں گا, عمران خان, اس کے بعد جو ان کے ایڈوائزر ہیں شہزاد اکبر, چیئرمین نیب, اور DG نیب لاہور کے خلاف دی ہوئی ہے. میرے اوپر فائرنگ ہوئی ہے باقاعدہ. بلٹ پروف گاڑی چھلنی ہوگی ہے, شیشے ٹوٹ گئے ہیں, کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے. اس ملک میں آج میں نے یہاں آپ کے حیات آباد تھانہ میں ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ میں لاہور سے چل کے یہاں پر آتا ہوں, مجھے چیئرمین نیب سے خطرہ ہے, نیب کے ادارے سے خطرہ ہے. یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اور کس کی ماں پہ مارنا چاہتے ہیں؟ جب میں جولائی 2018 کو گرفتاری پنڈی میں دے رہا تھا, میں نے 2 ٹوک الفاظ میں نام لیا. میں نے کہا اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نے ڈائری لکھی ہوئی ہے, اور جس کو اگر کچھ ابہام ہے تو میری وہ تقریر نکال لے جو میں نے 6 روڈ کے اوپر جولائی 2018 کو کی تھی. میں نے اپنا ملزم اور مجرم دونوں کے نام لے کر بتایا ہوا ہے, اور سپریم کورٹ اس پر کا ایکشن لے. صاحب یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کو تو چائے پانی کی آفر ہوئی ہے, آپ لوگوں کو نہیں ہوئی, کیا ناراضگی چل رہی ہے کہ چائے پانی کی آفر آپ کو نہیں ہوئی؟ چائے پانی کی مولانا صاحب کو اب آفر ہوئی ہے. ہمیں تو 2018 سے چائے پانی کیا, ساتھ کیک پیسٹری کی بھی آفر ہوئی ہے, مگر ہم نے کہا نہیں. ہم ایک منٹ مجھے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم 73 سال میں یہ چائے پانی بسکٹ کھاتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج ملک جو ہے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. ووٹ کو عزت نہیں ہے, آئین پامال ہو رہا ہے. لوگ اپنے عہدوں کے لیے, اپنی ایکسٹینشنوں کے لیے, اپنے مراحت کے لیے اس ملک کو ڈبو رہے ہیں. چائے پانی سے اب کام نہیں بنے گا جناب. اب استعفے دو اور استعفے لینے کا وقت آ گیا ہے. مولانا کے پیچھے ہم نے نماز نیتی ہوئی ہے. وہ رکوع میں جائے گا, رکوع میں جائیں گے. وہ سجدے میں جائے گا, سجدے میں جائیں گے. وہ سلام پھیرے گا, سلام پھیریں گے. جب امام کے پیچھے نیت لی ہے, مگر یہ میں آپ کو بتاؤں, مولانا چائے پینے نہیں جا رہا ہے, چائے پلانے جا رہا ہے. SPR نے جو آفر کی ہے, اس نے جو بیان دیا ہے, اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر PM والا ہے تو ان کو چائے پلائیں گے؟ اس حوالے سے اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ DGI SPR کا یہ بیان بنتا نہیں ہے. وہ صرف قوم کو ملک کی دفاعی صورتحال پہ آ کے بریف کیا کریں. وہ بتائیں کہ ہمارا کشمیر پہ کیا موقف ہے, ہم سیاچن پہ کیا کر رہے ہیں, ہم بارڈرز پہ کیا کر رہے ہیں. ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوم کے لیے ہم بارڈرز پہ کھڑے ہیں, ہماری دفاعی قوت کیا ہے. یہ ان کا سبجیکٹ ہے. ہم نے DGI SPR کو ایک سیکٹری انفارمیشن یا منسٹر انفارمیشن بنا لیا ہے. DGI SPR کا کہیں بھی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ آ کے کسی سیاسی جماعت کے سوال کا جواب دیں. اس کے لیے انفارمیشن منسٹری ہے, صوبوں میں ہے, مرکز میں ہے. ہم تو پہلے زمانے میں سنا کرتے تھے, بریگیڈیئر گلزار تھے, انہوں نے ایک بڑی اچھی کتاب بھی لکھی, شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, گردش ایام. وہ DGI SPR ہوتے تھے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے, جن کا صدیق صالح تھے, جن کا ادب سے تعلق تھا, جو غالب کو پڑھتے تھے, میر کو پڑھتے تھے, اقبال کو پڑھتے تھے, وہ DGI SPR ہوتے تھے. آج کل تو جو DGI SPR ہے اس کا ادب سے کم تعلق ہے, سیاست سے زیادہ ہے. تو لہٰذا میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ادارے کو متنازع نہ کریں. اور جو آپ نے سوال کیا کہ مولانا کو آفر ہے, تو ہمیں نہیں ہے. تو اگر ہمیں آفر نہیں تھی تو سابقہ گورنر زبیر صاحب کو بار بار کیا یہ 4 نمبر گیٹ سے چائے پہ بلاتے تھے, چیس کھیلنے کے لیے بلاتے تھے, بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے بلاتے تھے. کوئی تو تھا جس کی پردہ داری تھی. وہ پردہ داری اب کھل کے آ گئی ہے. انہوں نے کافی رابطے کیے, یہاں بھی رابطے ہوئے, لندن میں بھی ہوئے. مگر نواز شریف نے کہا کہ اب پرویز مشرف کا مقدمہ بھی کھلی کچہریوں میں چلے گا, کرپٹ لوگوں کا بھی مقدمہ کھلی کچہریوں میں چلے گا. آئین کی پاسداری ہوگی, ووٹ کو عزت ہوگی, تب ملک آگے بڑھے گا. اب پوری 22 کروڑ عوام نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں میڈیا کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اشتہاروں کے چکر میں نہ پڑیں, جرت کریں, آج جو میں نے باتیں کی اس کو چلا دیں. ARY نہیں چلائے گی, باقی سب چلا لیں گے.